بچے باہر کھیلیں گے بھی, فوگ بھی ہے, اسموگ بھی ہے, 100 قسم کی چیزیں, پھر بچے 100 قسم کے جو ہے وہ وائرسز وہ بھی پکڑتے ہیں اسکول سے. اور آج کل ستی آپ نے نوٹ کیا ہوگا, ایوری ادر چائلڈ, ایوری ادر کڈ از سک, مطلب نزلہ زکام تو ہر چھوٹے بچے کو ہے, پیٹ میں بھی بچے درد کی شکایت کر رہے ہیں. یہ ہو گیا المیہ دیکھیں کہ یہاں پر آج کل زمانہ ایسا ہے, وہ ہائی ٹیک دور ہے, ڈیجیٹل میڈیا سے ترقی ہو رہی ہے, لوگوں کی ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں اور یہاں پر ہمیں وائرل ہو رہا ہے یا بچوں کو وائرل ہو رہا ہے. یہ ذرا بہتر Just imagine. Don't you feel deprived of it? یار آپ کو کچھ وائرل نہیں ہوا, ہم خود وائرل ہو رہا ہے بھائی, یا بچوں کو ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو بہرحال اس پریشانی کا ہم شکار رہتے ہیں. یہ بڑا this is a very serious اس پریشانی کا کہ کچھ آپ کا وائرل نہیں ہو رہا, نہیں اس کے بچوں کو کیوں وائرل ہو رہا ہے یا ہمیں کیوں وائرل ہو رہا ہے, یا مطلب اس طریقے سے کیوں پریشانی کا شکار ہو رہے ہیں. تو بہرحال طرح طرح کی بیماریاں سردیوں میں, نزلہ زکام کھانسی بخار, اور پھر یہ ہے کہ کووڈ کے پھر سے جناب آپ دیکھ لیں کہ وہ ایک ویریئنٹ ابھی پھر سے آ گیا, ایکٹیو ہو گیا. ہاں جی, اور سب سے دوسرا یہ جو چھوٹے بچے ہیں نا, وہ تو بہت ساری جگہوں پہ کمپلین بھی نہیں کر سکتے, بتا بھی نہیں سکتے کہ ایگزیکٹلی ان کو تکلیف کہاں ہو رہی ہے. بڑے تو پھر کہہ دیں گے کہ اچھا جی میرے کسی پٹھے میں درد ہے, یہ ہے وہ ہے. نیزل جو کنجیشن جو ہو جاتی ہے, سانس لینے میں ان کو کتنی پرابلم آتی ہے, تو بڑے مسائل ہیں. تو اس حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں. ماہر امراض اطفال ڈاکٹر ابراہیم یوسف صاحب ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیوز میں موجود ہیں, وقت نکال کے وہ تشریف لائیں. بہت شکریہ جی. وعلیکم السلام. الحمدللہ. آپ بتائیے, یہ جو بیماریاں ہیں ویسے تو بڑے بھی ان سے متاثر ہوتے ہیں, لیکن نسبتاً ان کی امیونٹی تھوڑی بہتر ہوتی ہے, وہ ڈیل کر سکتے ہیں بہتر طریقے سے, وہ بتا سکتے ہیں اپنی سمٹمز کے بارے میں, اپنے حال کے بارے میں. بچے نہیں بتا سکتے. تو کون کون سے آپ کے پاس بھی امراض آ رہے ہوں گے آج کل, طرح طرح کے نئے نئے. کیا بچے آج کل سب سے زیادہ کس چیز سے سفر کر رہے ہیں؟ بیسیکلی آج کل بچے جو ہیں سردی کی وجہ سے تو نہیں, محفلوں میں جانے سے زیادہ انفیکٹڈ ہو جاتے ہیں. دوسرا مالز ہیں, گیمنگ ایریا سے, شادیاں ہیں, ایونٹس ہیں, اس میں کنٹرول آف انفیکشن کبھی بھی نہیں ہوتا. اس میں اسپیشلی جو چھوٹے والے بچے ہوتے ہیں جن کو ہر آدمی اٹھا کے گود میں لیتا ہے, بالکل پیار کر رہے ہوتے ہیں, کھانسی کر رہے ہوتے ہیں, اسی میں نزلہ بھی گر رہا ہوتا ہے, چیخ بھی مار دی. دوسرے دن he has to visit to a doctor. یہ تو پکی بات ہے, اسٹیمپڈ. تو میں ہمیشہ لوگوں کو کہتا ہوں, پیرنٹس کو کہتا ہوں کہ بی سیلفش فار یور کڈس. اپنے بچے کا خود خیال رکھیں. اس بچے کو جو ہے 2 سال سے چھوٹا بچہ ہے, اس کو گھر پہ زیادہ رکھیں, نسبتاً کہ اس کو لے کے آپ ہر جگہ گھوم رہے ہو, اور خاص طور پر جہاں پر لوگ زیادہ, آف کورس جہاں پہ ایونٹس ہیں, یہ جو شادیاں ہیں, سب سے زیادہ انفیکشن پھیلتا ہے وہیں سے. جی گاڑ ہے جی. اگر آپ دنیا میں دیکھیں تو آپ کو یہ والا جو سیزن ہے, دسمبر, جنوری, فیبروری, اٹس این ہیلدی سیزن. بٹ ہمارے یہاں جون جولائی بھی ہیلدی سیزن میں مانا جاتا ہے, بٹ جون جولائی جب شادیوں کا موسم ہوتا ہے, یا دسمبر جنوری فیبروری کا موسم ہوتا ہے, اس میں سب سے زیادہ انفیکشنز ہوتے ہیں, سب سے زیادہ رش ملتا ہے آپ کو نمونیا اور فلو کا. اس کی مین وجہ ہی صرف انفیکشن آف کنٹرول نہیں ہے. اب دنیا میں آپ دیکھیں تو کیا ہوتا ہے, کمپیریزن ہم کرتے ہیں, لوگ ماسک پہنتے ہیں, اگر کسی کو سینیٹائزر, تو لوگ ویسے اگر ویسے لوگوں کو انفیکشن ہوتا ہے تو دور رہتے ہیں, گھر سے باہر نہیں, برا نہیں سمجھا جاتا. لاسٹ آپ کو بات بتاؤں, کووڈ کے زمانے میں کووڈ ہوا آدمی بھی شادی کے محفلوں میں ہوتا تھا, اور اسی سے ہی کووڈ پھیلا. ایسے ہی فلو پھیلتا ہے. اب RSV وائرس ہے, یہ جو اب نیا BHH یا B7 وائرس جو ہے, یہ وائرس بھی ہے جو کووڈ وائرس ہے. RSV وائرس بڑا خطرناک ہے, اس کی کوئی ٹریٹمنٹس نہیں ہے, لیکن وہی والی بات ہے, چلے ویریئنٹ از ناٹ سو ڈینجرس, بٹ آپ کو تو اندر سے تو ویک کر دیتا ہے, اندر سے تکلیف دیتا ہے. اچھا یہ پتہ نہیں ہوتا جن کو کووڈ ہوا ہے, ان کو جو فلو لگ رہا ہے اس دفعہ, وہ بہت سیویئرٹی سے فلو آیا ہے. اب جس میں انفلوئنزا فلو بھی ہو سکتا ہے, EBV وائرس بھی ہو سکتا ہے, یا RSV وائرس بھی ہو سکتا ہے, یا پھر کووڈ بھی ہو سکتا ہے. کسی کو کچھ نہیں پتا. پروٹیکشن از مور بیٹر دین دا میڈیسنس. اب پروٹیکشن تو ہمارے یہاں سب سے امپورٹنٹ چیز, میں سب کو یہی سمجھاتا ہوں کہ پروٹیکشن کرو, لوگوں سے دور ہو. اگر کسی کو اگر دعوت میں جانا بھی ہے تو گو دیئر, ماسک پہنے, جائیں اور واپس آ جائیں. اوور آل دیکھ لیں, المیہ یہ ہے ملک کا کہ یہاں پر پروٹیکشن کسی بھی اعتبار سے نہیں ہے. اور خاص طور پر آپ دیکھ لیں کہ یہ جو بچوں کا معاملہ ہے, اس کے اندر وی نیڈ ٹو بی ویری کیئرفل, کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ خاص طور پر وہ بچے جو 1 سال سے کم عمر کے ہوں, پہلا سال کہا جاتا ہے کہ ان کے لیے بڑا خطرناک ہوتا ہے, کروشل ہوتا ہے. انفیکٹ جو ہماری بڑے عمر کے لوگ ہیں ان کے لیے بھی ایگزیکٹلی میں, کیونکہ وہ بھی بچے ہی ہوتے ہیں. ہمارے پاس جو بچے آ رہے ہوتے ہیں نا, اب گھر میں اگر فرض کریں نہیں بھی گئے, اب ماں کو کھانسی ہو رہی ہے, میری کلینک کی میں بات بتا رہا ہوں, ماں کو کھانسی ہو رہی ہے, اب دادی بھی آئی ہے, اس کو بھی نزلہ ہو رہا ہے, دے آر ناٹ ویئرنگ ماسک.
اب کھانسی میرے سامنے ہی بچے کے اوپر کی جا رہی ہے, بچہ گود میں ہے, 2 سال کا بچہ یا 1.5 سال کا بچہ گود میں ہے اور ماں کھانسی کر رہی ہے, ماں کو نزلہ بھی ہے. ماں بھی لگتا ہے میں کیسے ڈسٹینس کروں گی بچے سے. ہاں تو ڈسٹینس تو لیکن کوئی آپ بات نہیں, ماسک پہن اچھا لیجیے. ماسک پہننا ہے, اگر کھانسی کرنی بھی ہے تو آپ کو یہاں کرنا ہے, کپڑے پہ کرنا ہے, جہاں پہ آپ کی باڈی ایویپوریشن کرتی ہے. جتنے بھی انفیکشنز ہوتے ہیں, جیسے پرفیوم ہم لگاتے ہیں تو ایویپوریٹ کرتا ہے, ایسے ہی ہم ادھر کھانسی کریں گے تو جو تھوک ہے وہ ایویپوریٹ زندہ اسکن ہے, زندہ اسکن ہے نا, تو ایویپوریٹ کرے گی, وہ ہر جگہ پھیلاتی ہے, وہ بچوں کو سب سے زیادہ پھیلائے گی. تو سب سے زیادہ تو یہی ہے نا کہ آپ نے ان سے. اچھا ڈاکٹر صاحب, جو ابھی آپ کے پاس زیادہ کیسز آ رہے ہیں وہ کس چیز کے آ رہے ہیں؟ ہم دیکھ رہے ہیں نمونیا جو ہے وہ بہت بڑی تعداد میں پھیل رہا ہے. اسپیسیفکلی آئی ایم مور کنسرن اباؤٹ دا کڈس جو کہ اس وقت اندرون سندھ میں ہیں اور اندرون پنجاب میں, جہاں پر ابھی بھی سیلاب کی تباہ کاریاں ویسی ہی دکھائی دے رہی ہیں. ان بچوں میں نمونیا بہت پھیل رہا ہے, بچے بہت تیزی سے مر رہے ہیں. ان بچوں میں سب سے زیادہ جو انفیکشن ہو رہا ہے وہ ہے ملیریا. اب جو نئی جو ابھی میں نے اس ویک میں سب سے زیادہ جو بچے دیکھے نمونیا ہونے کے ساتھ ساتھ جو آگے پرابلمز آ رہی ہیں وہ ہے میزلز, خسرہ, اور وہ آن دا ٹاپ راک چل رہا ہے, ابھی آنا شروع ہو گیا ہے. اور میں نے اس ہفتے میں کم از کم 20 سے 25 بچے دیکھ چکا ہوں جو پری میزلز کے ساتھ آئے ہیں. ابھی میزلز ہوئے نہیں ہیں لیکن پری میزلز کے ساتھ ایولیوشن ہو رہی ہے کہ یہ میزلز کے کیسز ہی ہیں جو بڑھ رہے ہیں. اب ہو سکتا ہے یا تو ویکسینز پراپر نہیں ہوئی ہوں یا پھر ایپیڈیمک ہو جائے, پراپر نہ ہونا, پھر ویکسینز کی جو کولڈ چین مینٹین کرنا, اس کو مینٹین کرنا, اس کا ٹیمپریچر کیا ہونا چاہیے, یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. ویری امپورٹنٹ, اس چیز کا آف کورس خیال نہیں رکھا جاتا. کچھ جو جہاں پہ سینٹرز ہیں وہاں پہ الیکٹریسٹی نہیں ہوتی ہے, یا فریج ہوتا ہے تو پراپر طریقے سے اس کو رکھا نہیں جاتا ہے. تو ایسی بہت ساری سچویشنز ہوتی ہیں جس سے ویکسین ایکسپائر ہو جاتی ہے, ایفیکیسی خراب ہو جاتی ہے اور ویکسین ایکسپائر ہو جاتی ہیں اس چکر میں. اب وہ جب لگتی ہیں تو کام بھی نہیں کرتی. لیکن ہمارے یہاں پہ وہی والی بات ہے کہ لوگ بچاتے نہیں. اب جیسے اگر فرض کریں میں نے کل 2 پیشنٹس دیکھے میزلز کے, اگر میں نے ان کو کہہ دیا کہ یار اب ایک روم میں رکھنا, دور نہیں, قریب نہیں جانا, ہر ایک کے پاس نہیں جانا, باہر نہیں نکالنا, لیکن ایسی کوئی سچویشن نہیں ہوتی. وہ ہر جگہ بھی بچہ جا رہا ہوتا ہے, ہر جگہ موو بھی کر رہا ہوتا ہے, تو اس سے بہت ساری بیماریاں پھیل جاتی ہیں. آج کل بچوں کو ممس کی بھی بڑی پرابلم, ممس کے بڑوں کو بھی ممس کی ایشو ہو رہا ہے. آف کورس ممس بھی پھیلتا ہے, میزلز بھی پھیلتا ہے, اور روبیلا بھی پھیلتا ہے. آف کورس, اور وائرس, میزلز, چکن پاکس, ممس, روبیلا, پھر روبیلا, یہ سارے وائرسز ہیں جو اسکن کے ڈیزیزز کے ساتھ, نمونیا کے ساتھ ساری سچویشنز خراب ہوتی ہیں. سب سے زیادہ کیسز نمونیا کے جو آتے ہیں نا, وہ آتے اس لیے ہیں کہ اپنی امیونٹی کم ہے. تو امیونٹی بڑھانی چاہیے. بہت شکریہ ڈاکٹر ابراہیم یوسف ہمارے ساتھ موجود تھے, اور بریک پہ بھی جائیں گے. بالکل جی. امام الحق آؤٹ ہو گئے ہیں جی. میں بڑی دیر سے پکڑ کے اسی لیے بیٹھا ہوا تھا کہ پاکستان کی وکٹ گر گئی ہے تیسری, اور سوڈھی صاحب نے ان کو بولڈ کر دیا. چلیں جی بریک ہی لے لیتے ہیں, بریک بنتی ہے اس پہ.